السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قابل رشک واقعہ۔ ایک معلم قرآن انتہائی نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلہ لینے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بچے آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے کہا جی۔ میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا، پھر آپ مجھے 30واں پارہ سنائیں۔ اس نے مجھے 30واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو سورۃ الملک بھی یاد ہے؟ اس نے مجھے سورۃ الملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سورۃ النحل سنانے کو کہا تو اسے وہ بھی یاد تھی۔ جو وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا، میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اب اس سے بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو سورۃ البقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ ہاں میں جواب دیا اور ساتھ میں کسی غلطی کے بغیر سورۃ البقرہ بھی زبانی سنا ڈالی۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، بچے لگتا ہے آپ نے پورا قرآن حفظ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ یہ سنتے ہی فرط مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ما شاء اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا، آپ کل میرے دفتر آ جائیے گا اور ساتھ اپنے سرپرست کو بھی لیتے آئیے گا۔ میں بچے کے چلے جانے کے بعد حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل ہی دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن یاد کرا دیا ہے۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ کل صبح اپنے والد صاحب کو لے کر آیا تو اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی متبع سنت اور پابند شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے میری پریشانی اور استعجاب کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران و ششدر ہو رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کی حیرت ختم کیے دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب قرآن کے حافظ ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 30واں پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ کیسے یاد کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حافظ قرآن کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو سب سے پہلے یہ سورت یاد کرے گا، رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے حفظ کرے گا، ہم ویکنڈ پہ اس کی پسند کی جگہ پہ جائیں گے۔ جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا، ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کردہ علاقے میں گزارنے جائیں گے۔ یوں بچے اپنے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی نیک مائیں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے امیر المؤمنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کی کاوشیں تھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے عظیم فقیہ و محدث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ماجدہ کی جہود و مسعودہ تھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے امام دار الحجرہ کے منصب عالی پر فائز ہونے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا ہاتھ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے امام اہل السنہ والجماعہ کا لقب حاصل